محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتانے والے ہیں عید الفطر کی نماز کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ بہت لوگ نماز پڑھتے وقت بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں، بہت سارے گڑبڑی کر دیتے ہیں، تو آج ہم بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھنے کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ نماز میں کوئی گڑبڑی نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئیے اس کار خیر کو شروع کرتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ کو نیت کر لینا ہے۔ اگر آپ نیت کرنا چاہتے ہیں عربی میں تو اس طرح سے نیت کریں گے: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاۃ العید الفطر مع ستۃ تکبیرات زائدۃ واجبا للہ تعالی اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ۔ اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اور اگر آپ اردو میں نیت کرنا چاہیں گے تو اس طرح سے کریں گے: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کو کان تک لائیں گے اور ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی، تو تینوں تکبیر میں آپ کو ہاتھ کانوں تک لے آنا ہے اور 2 تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں ہاتھ کو باندھ دینا۔ جیسے کہ میں بتاتا ہوں پریکٹیکل کر کے۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ کان تک لائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کو کان تک لائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کو کان تک لائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کو کان تک لانا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب آہستہ سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد بلند آواز سے الحمدللہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے۔ کوئی سورہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع اور سجود کریں گے، اور پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام صاحب سب سے پہلے الحمدللہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے۔ سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ الحمدللہ کے بعد سورہ پڑھیں گے، سورہ پڑھنے کے بعد 4 تکبیریں کہی جائیں گی، تو 3 تکبیر میں ہاتھ کو کان تک لانا ہے اور ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ کو کانوں تک لائے بغیر سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ یعنی اس طرح سے پہلی تکبیر میں ہاتھ کو کان تک لائیں گے اور اللہ اکبر کہتا ہوا چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کو کان تک لائیں گے اور چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کو کان تک لائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھوں کو کانوں تک نہیں لانا ہے بلکہ ہاتھ لٹکا ہوا رہے اور سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اور اسی طریقے سے رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد پھر نماز کو پورا کر لیں گے۔ ایک بات اور سماعت کر لیجئے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے، نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیر کہی جائیں گی، 2 تکبیر میں ہاتھ کو کان تک لانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کو کان تک لا کر کے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد رکوع اور سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد جب کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے تو قرأت کے بعد یعنی الحمدللہ اور سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیر امام صاحب کہیں گے۔ 3 تکبیر میں آپ کو ہاتھ
کان تک لانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ کو کان تک نہیں لائیں گے بلکہ ہاتھ لٹکا ہوا رہے گا اور اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر جس طرح سے ہم اور نماز ادا کرتے ہیں بالکل ویسے ہی نماز کو ادا کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن مسلمان بھائی کو پریشانی ہو عید کی نماز پڑھنے میں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اور سیکھ لیں تاکہ اسے نماز میں کوئی دقت کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔